بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کا جو لانگ مارچ چل رہا تھا وہ وزیر آباد میں جا کے رکا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے جو ہے علماء اور مشائخ کی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، اور جید علماء کرام و مشائخ اعظام سے پھر درخواست کی گئی کہ اس معاملے میں پرامن حل نکالا جائے اور افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا جائے، جس کا مرکزی کردار جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بشیر فاروقی صاحب اور دیگر علماء اور مشائخ اعظام نے یہ جا کر باقاعدہ وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کی اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کی، اور انہیں باور کرایا کہ طاقت اور تشدد سے جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا، بات چیت کے ذریعے اور افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا جائے، جس پر مفتی منیب الرحمن صاحب کی کاوشیں جو ہے قابل تحسین ہیں، جو کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب ہمیشہ سے ہی ان کی ہمیشہ ان کے رائے جو ہے کافی جو ہے وہ قابل قبول بھی ہوتی ہیں اور کافی جو ہے خراج تحسین ہوتی ہیں، کیونکہ گزشتہ عرصے میں بھی جتنے بھی تحریک لبیک کے لانگ مارچ ہوئے انہوں نے بھی بڑا کھل کے ڈٹ کر جو ہے حکومت کو خبردار کرتے رہے اور حکومت پہ زور دیتے رہے کہ طاقت اور تشدد سے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ آخرکار جہاں حکومت کو حکومتی وزیر اور مشیر اور جو حکومت کے جو ارد گرد جو بیٹھے ہوئے مگرمچھ ہیں ان سے بھی جب مسئلے کا حل نہ نکلا تو علماء اور مشائخ سے ہی ان کو جو ہے ہاتھ جوڑنے پڑے، علماء اور مشائخ سے جو ہے اپیل کرنی پڑی کہ جی ہماری صلح کرا دیں یا ہمارے اس مسئلے کا حل نکال دیں، اور تحریک لبیک کے ساتھ مذاکراتی جو ہے وہ کمیٹی بنائی جائے تاکہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ جا کے ٹیبل میز پر لا کے جو ہے اس کو غور کیا جائے، جس پر جو ہے تو اس سے پہلے جو علماء کی جو ہے نا وہ یہ تھی کہ انہوں نے فوج سے کہا تھا کہ ہمیں اس حکومت کے پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کی اگر گارنٹی دیتے ہیں تو ہم اس مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور تحریک لبیک کی طرف سے بھی یہی پوائنٹ تھا کہ حکومت نے پہلے ہی بار بار معاہدے کر کے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی ہے، اور حکومت جو ہے مکار اور منافقت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اس سے بڑی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومتی وزیر جناب فواد ڈبو اور شیخ رشید چلی نے ماحول کو کافی بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے تھے، اور شیخ چلی بار بار یہ کہتا ہے کون ہے آگے بڑھ کے تو دکھائیں، ہم اس پہ گولیاں چلائیں گے، ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور یہاں تک دھمکی دیتے رہے کہ جی تحریک لبیک کو جو ہے وہ عالمی سطح پر کالعدم قرار دیا جائے گا اور کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور کیا تمہارے باپ کا ملک ہے یہ یا تمہارے باپ کا راج ہے کہ جس کو تم چاہو گے جس سے تمہارا اختلاف ہوگا اس کو تم کالعدم قرار دو گے؟ کیا اکیلے میں بیٹھ کے خود ہی جج بنتے ہو تم؟ کسی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کسی کو کالعدم قرار دینا یا کسی پر پابندی لگا دینے کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ میں جا کر اس کے خلاف ایویڈنس دینے پڑتے ہیں اور اس کا ثابت کرنا پڑتا ہے، جب کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو تب وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا اس پر پابندی لگتی ہے۔ یہاں تو ہر وفاقی کی وزیر جو ہے وہ خود سے جج بنا ہوا ہے، یا کسی ادارے کا جو ان کا لگایا ہوا عام آفیسر ہوتا ہے وہ خود سے جج بن جاتا ہے،
اور دوسری بات فواد ڈبو نے بھی یہ ایک انوکھا الزام لگایا کہ جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. چلے آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں، آپ انڈیا چلیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. مجھے آپ بتاؤ، آپ انڈیا سے مذاکرات کی بھیک مانگتے ہو، انڈیا کے منتیں ترلے کرتے ہو، مجھ سے بات چیت کی جائے، ہم سے مذاکرات کیے جائیں، ہاں تو آپ ایجنٹ نہیں ہوئے کیا؟ ہاں یہ انوکھا تم نے الزام لگا دیا ہے کہ جو جس سے تمہاری اختلاف ہو اس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیتے ہو. اور یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہے. جس سے کوئی اختلاف ہو جائے یا جس سے تھوڑی سی کشیدگی ہو جائے اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ یعنی دہشت گردی کا الزام لگا دینا ہے، یا غیر ملکی ایجنٹ قرار دے کر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنا یا پابندی لگانا. یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اس ملک میں یہی چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کنویں کے مینڈک نہ بنے. اور دوسری بات افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر و مشیر جو ہیں وہ ایسے جوکر ہیں کہ ایک وزیر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے. یعنی وزیروں اور مشیروں کا جو ہے نا کہ بیانات ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں. اور اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ حکومت کا اصل موقف ہے کیا. ٹھیک ہے، ایک وزیر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے. ابھی کراچی ایک ادھر کا جو وزیر ہے یا رکن ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہتا ہے کہ جی وزیر اعظم کو جو ہے فرانس کے سفیر کے معاملے کا علم ہی نہیں ہے. ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، ایک کہتا ہے جی ہم فرانس کے سفیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اور جی یہ سفیر انہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا کہ یہ تحریک لبیک نے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کو سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، جبکہ تحریک لبیک نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ تحریک لبیک نے یہ کہا تھا کہ اس مسئلے کو اسمبلی میں لے جا کر اس قرارداد کے ذریعے بحث کی جائے گی، اور اس قرارداد میں جو یعنی جو اتفاق رائے سے بل پاس ہوگا اس کو ہم فریقین تسلیم کر لیں گے. بات سیدھی سیدھی ختم ہوگی بات. لیکن حکومت نے جھوٹ بول کر، یعنی ان وزیروں نے مشیروں نے جھوٹ بول کر اس مسئلے کو پتنگڑ بنایا. تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ کچھ حد تک نتیجے پہنچ گیا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے کب کوئی پاسداری کرتی ہے، کیونکہ حکومت کا تو نظر نہیں آتا. حکومت کبھی نہ کبھی کس کی سنتی ہے، کبھی کس کی سنتی ہے، کبھی بیرونی آقاؤں کی سنتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر معاملے میں آپ اپنی عوام سے زیادہ بیرونی آقاؤں کو اہمیت دیتے ہیں، انہی کی بات کو سننا ہے اور عوام کی بات کو بالکل ہی نہیں سننا، جو جن کا یہ ملک ہے ان کی بالکل ہی نہیں سننی اور آقاؤں کی سننی ہے، بیرونی آقاؤں کی، تو یہ ملک کو پھر انہی کے حوالے کر دو. کیا عوام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ عوام کی جو اکثریت ہے اس وقت احتجاج کر رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے. آپ کو چاہیے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ بھئی ہم مجبور ہیں ہمارے ملک میں کہ عوام یہ چاہتی ہے. لیکن آپ کو تو شوق ہے غیر ملکی آقاؤں کی تلوے چاٹنے کا. اور کیا نتیجہ نکلا آج تک؟ چلے آپ نے ان کی بات مان کے، کبھی انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ آج ملک مزید بحرانوں میں ڈوب چکا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان وزیروں مشیروں اور دیگر ان کے ساتھ جو مگرمچھ ہیں ان کو تکلیف اس معاملے میں ہے کہ اگر ان فرانس کے خلاف قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو ہماری یورپی ممالک میں جو انویسٹمنٹ ہے یا ادھر کے ہمارے جائیدادیں ہیں وہ کہیں ڈوب نہ جائیں. کیونکہ ان کا تو پسندیدہ ملک تو وہی یورپ ہی ہے. یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں یا یہاں سے کرسی سے فارغ ہوتے ہیں جتنے وزیر مشیر اور ان کے ساتھ جتنی مگرمچھ ہیں، وہ یہاں سے سیدھا سامان اور جائیدادیں پیسے اٹھا کے سیدھا ان ملک میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اس وقت مفتی منیب الرحمان اور ان کے ساتھ دیگر جتنے علماء مشائخ اعظام ہیں، میں ان کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فہم و تفہیم سے مسئلے پر کو حل کرنے پہ زور دیا، اور معاہدے پہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چند دنوں میں عوام کے سامنے آ جائے گا، اس کے سامراط آ جائیں گے. بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ اپنا کیا رول پلے کرتی ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرتی ہے کہ نہیں. اور دوسری بات انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کو کب رہا کیا جاتا ہے اس کا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں. ابھی کب ہوتا ہے یہ سب معاملہ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس ملک کو میں مزید بہتری لائے اور
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سکون رکھے اور اس ملک کو استحکام عطا فرمائے، اور ہمارے ان حکمرانوں کو بھی کوئی عقل اور ہدایت عطا فرمائے۔ اور حکومت کو بھی یہ مطالبہ کروں گا میں کہ آپ اپنی ٹیم میں تھوڑی سی چینجنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو چوڑو چمار قسم کے وزیر و مشیر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، جو ملک کے حالات کو مزید بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاملات کو مزید الجھاتے ہیں اور عوام کو دھمکیوں پہ دھمکیاں لگاتے ہیں، تڑیاں دیتے ہیں غیر آئینی طور پر۔ یہ کسی کو دھمکی دینا، گولی سے مار دینے کی دھمکی دینا، یہ غیر آئینی بات ہے۔ کیوں آپ اپنی عوام کو گولی مارنے کی دھمکی دیں گے؟ کیوں عوام کیا اتنی فضول آئی ہے؟ عوام اس ملک کی اصل وارث یہی ہے، اور جن کو آپ نے دھمکیاں دی ہیں نا، وہ اس ملک کا 80% طبقہ ہے۔ اصل جمہوریت ہی یہی ہے، اور یہ پاکستان کے اصل وارث ہی یہی ہیں، اور پاکستان کو بنانے والے بھی اصل یہی لوگ ہیں جن کو آپ تڑیاں لگا رہے ہیں۔ ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کی، جو انہوں نے ہی ملک بنایا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی برا وقت آیا ہے تو انہوں نے سب سے آگے جو ہے ساتھ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جس وقت سابق ڈکٹیٹر کا دور تھا، اور اس وقت دھماکے زور و شور سے ہو رہے تھے، اور روزانہ فورسز کے لوگ مارے جا رہے تھے، عوام ماری جا رہی تھی، ایسے میں یہ طبقہ تھا جو اداروں کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اداروں کو ساتھ بھی اسی طبقے نے دیا جسے اہل سنت کہتے ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیشہ خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ سب سے پہلے جاری کیا تھا، جس کے سب سے پہلے فتویٰ دینے والے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمٰن صاحب نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا، اس خودکش حملے کو حرام قرار دیا تھا، اور دہشت گردوں کی کارروائیوں کو حرام قرار دیا تھا، اور دہشت گردوں کے خلاف فتوے دے کر اداروں کا ساتھ دیا تھا۔ اور آج بھی مفتی منیب الرحمٰن صاحب نے پاکستان کے مفاد میں انہوں نے سب سے آگے آ کے رول پلے کیا، اور جو ہے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، اور حکومت کو اور اداروں کو جو ہے کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھانے اور اس معاہدے کو جو ہے پرامن طریقے سے جو ہے کرنے کی کا کردار ادا کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمٰن صاحب اور ان کے ساتھ دیگر علماء مشائخ جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور انہیں داد دیتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج پھر جس طرح پہلے کی طرح ہر موقع پر جو ہے پاکستان کے مفاد کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے وہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے عوام کو بڑے خون ریزی اور پاکستان میں خون خرابے سے جو ہے وہ بچا لیا ہے، اور عوام کو بھی حکومت کو اور فوج کے ساتھ بیٹھ کر جس طرح انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بہتری عطا لائے، اور جو ہے عوام کو خوشحالی عطا فرمائے، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کو جلد پورا کرے۔ تو مزید اچھے تبصرے اور جو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مزید اچھے تبصرے اور اپڈیٹس کے لیے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر لازمی کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور اجازت چاہتا ہوں، دیکھتے رہیے گا میرا چینل زعفران آفیشیل پاک کو۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔